اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، یہ محرم سے پہلے ہمارا آخری پروگرام ہے۔ کل رویت کا امکان نہیں ہے کل رات کو، اس لیے یہ مہینہ 30 کا ہوگا اور جمعے کو پہلی محرم ہوگی۔ ہم اپنے اس تاریخ علماء کے سلسلے کا آخری پروگرام کریں انشاءاللہ۔ پھر نئے سال کے اندر 2013 میں محرم سفر میں، کیونکہ میں مجالس کے پروگرام میں مصروف رہوں گا، تو انشاءاللہ 2013 میں اس کو ہم جاری رکھیں گے تاریخ علماء کو۔ اس دوران مجالس کے پروگرام چلتے رہیں گے یہاں پہ۔ تو تاریخ علماء کو ہم آخری 100 سال کی جو مرجعی کی تاریخ ہے اور علماء کی تاریخ ہے اس کو ہم پیش کریں گے۔ ہم نے غیبت کبریٰ کے 1000 سالہ تقریباً 1100 سالہ تاریخ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ شیخ محمد بن یعقوب کلینی صاحب اصول کافی، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضیٰ سے لے کے سید رضی، شیخ طوسی اور ان کے بعد کے تمام علماء سے لے کے آج تک ہم نے گزشتہ ہفتے مجدد شیرازی سے متعلق اپنا یہ سیشن کیا تھا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری سے متعلق ہم نے سیشن کیا ان سے پہلے، اور شیخ مرتضیٰ انصاری کا 1281 ہجری میں انتقال ہوا اور ایک نئی ٹرننگ لی نجف کے حوزے نے، اور اصول فقہ جو ہے شیخ وحید بہبہانی کے بعد رائج ہو چکا تھا، لیکن اصول فقہ نے ایک نئی کروٹ لی اور ایک نئے اصول عملیہ ہیں ان کے اوپر بہترین کام ہوا۔ اور اس کے بعد 1281 ہجری میں تقریباً اب سے 150 پونے 200 سال پہلے جب شیخ مرتضیٰ انصاری کا انتقال ہوا تو ان کے شاگرد مجدد شیرازی، مرزا شیرازی یا سید محمد حسن شیرازی کے نام سے جو مشہور ہیں، جن کا نام تھا، وہ مرجع بنے۔ ان کی مرجعیت شروع ہوئی اور 31 سال وہ مرجع رہے۔ 1281 میں شیخ کا انتقال ہوا اور 1312 ہجری میں مجدد شیرازی کا انتقال ہوا۔ مجدد شیرازی کے انتقال کے بعد جو مرجعیت آئی وہ صاحب کفایہ آخوند خراسانی کے نام سے مشہور ہیں۔ صاحب کفایت رسول شیخ محمد کاظم خراسانی، بہت بڑا نام ہے حوزہ علمیہ کا، اور محقق خراسانی کو کہہ لیجئے کہ یہ 1255 میں خراسان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین کا تعلق جو ہے وہ ہرات سے تھا، اور افغانستان کا شہر ہرات کے رہنے والے تھے، لیکن وہ مشہد میں سیٹل تھے، مشہد ہی میں رہنے والے تھے، تو اس لیے ان کی ولادت مشہد مقدس میں ہوئی اور اسی لیے ان کو خراسانی کہا جاتا ہے۔ خراسان کے رہنے والے شیخ محمد کاظم خراسانی، یہ ہرات کے تھے، اب یعنی افغانی الاصل تھے، لیکن ایران میں پیدا ہوئے خراسان میں۔ اس کے بعد پھر وہیں پہ ابتدائی بڑے مذہبی گھرانے سے تھے، مشہد میں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد پھر جب نجف کے لیے چلے تو تقریباً 1277 ہجری کے اندر یہ نجف اشرف کے لیے خراسان سے روانہ ہوئے، اور تہران میں آنے کے بعد 1 سال تقریباً یہ رکے رہے۔ وہاں پہ ملا ہادی سبزواری کے پاس، آخوند سبزواری محمد ہادی سبزواری، جو بہت بڑا نام ہے فلسفے کا، جن کی کتاب منظومہ بہت مشہور ہے فلسفے میں، ان کے پاس انہوں نے کچھ عرصہ پڑھا 1 سال، اور وہ ان کی کتابوں میں اس کا رنگ، فلسفے کا رنگ نظر آتا ہے۔ شرح منظومہ پہ بھی ان کا حاشیہ ہے، ملا صدرہ کی اسفار اربع پہ بھی ان کا حاشیہ ہے۔ اس کے علاوہ اپنے استاد شیخ مرتضیٰ انصاری کے رسائل وغیرہ پہ، کفایہ پہ، مقاصد پہ، سب پہ کتابوں پہ ان کے حاشیے ہیں۔ ان کی بے انتہا تالیفات ہیں، یعنی زیادہ تر حاشیے 24 جو ان کے حاشیے ہیں مختلف کتابوں پہ جو انہوں نے فٹ نوٹس لگائے ہیں، لیکن ان کی ایک کتاب جو ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ہے کفایت الاصول۔ 1255 میں پیدا ہوئے اور 22 سال کی عمر میں تقریباً یہ عراق کے لیے روانہ ہوئے۔ 1 سال تہران میں رہے۔ 1278 ہجری کے اندر یہ نجف اشرف پہنچے اور شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس انہوں نے زانو تلمذ ادب طے کیا، اور 2 سال 2.5 سال کے قریب یہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس پڑھتے رہے درس خارج فقہ و اصول۔ شیخ کا 281 میں جب انتقال ہوا تو اس کے بعد پھر ان کے شاگرد جو اس وقت کے مرجع تھے مجدد شیرازی، ان کے پاس 10 سال انہوں نے پڑھا، اور اس دوران پھر درس پڑھانے لگے۔ اسی دوران جو ابتدائی کتابیں تھیں سب پڑھاتے پھر آخر تک لے گئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے خود اپنا درس و بحث شروع کیا۔ مجدد شیرازی جو ہیں جب وہ سامرا گئے، یہ ان کے ساتھ گئے، کچھ عرصے بعد پھر یہ واپس آ گئے، اور مجدد شیرازی نے ان کی طرف کہا لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو، کہ ان کی طرف رجوع کریں، یہ پڑھانے والے ہیں، بے انتہا قابل ہیں۔
اور جب انہوں نے پڑھانا شروع کیا تو بعض اوقات یہاں تک ہوا کہ یہ جب خود مجدد شیرازی کے سید محمد حسن شیرازی کے درس میں آتے تھے، مرزا شیرازی کے، تو انہوں نے ایک مرتبہ خود استاد سے بحث کرنا شروع کی درس میں، اور کہا کہ یہ مسئلہ یوں ہے، اور استاد نے کہا، آخوند خراسانی نے کہا کہ مسئلہ یوں ہے، اور استاد مرزا شیرازی نے کہا کہ نہیں مسئلہ یوں ہے، یہاں تک کہ بحث ہوتی رہی، دونوں دلیلیں دیتے رہے، اور پھر یہ استاد کے احترام میں خاموش ہو گئے، بحث زیادہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگلے دن مجدد شیرازی نے اپنے سر درس آنے کے بعد، درس میں آنے کے بعد یہ جملہ کہا کہ کل آخوند خراسانی نے جو کچھ کہا تھا وہ درست تھا اور میں غلط تھا، اور پھر انہوں نے جملہ کہا کہ جہاں پہ سب کی فکر کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے آخوند خراسانی کے فکر کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو آخوند خراسانی کو انہوں نے بہت تمجید کی، اور وہیں سے لوگوں کے لیے واضح ہونے لگا کہ یہ بے انتہا قابل و بارز شخصیت ہیں، اصول فقہ میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اصول فقہ میں انہوں نے پھر پوری جو کتاب لکھی کفایت الاصول، ہماری ابھی بھی کفایت الاصول جو ہے وہ آخری کتاب مانی جاتی ہے، پچھلے 100 سال سے رائج ہے حوزے میں، 200 کے قریب اس کے اوپر شروع، حاشیے اور مختلف لوگوں نے اس کے اوپر جو ہیں وہ لفرسائی کی ہے، اور درس خارج کا متن جو ہے ان کے انتقال کے بعد ان کی کتاب بن گیا کہ ان کی کتاب کے متن کو درس خارج ہے اسی کی گرد گھومتا ہے، اسی ترتیب سے چلتا ہے کہ تعریف، اصول فقی، اور پھر وہ اوامر و نواہی، مفاہیم، مطلق و مقید کی بحثیں، عموم و خصوص کی بحثیں، قطع و ظن کی بحثیں، اس طرح سے یعنی پورا کا پورا ان کا تعادل و تراجیح وغیرہ پورا کا پورا وہ بحثیں جو جس طرح سے انہوں نے لکھی تھی اس ترتیب سے باقاعدہ پھر یہ اصول فقہ میں بحثیں ہونے لگیں۔ تو جب 1312 ہجری میں انتقال ہوا مجدد شیرازی کا، یعنی تقریباً اب سے 125 سال پہلے، 120 سال پہلے، تو اس وقت آخوند خراسانی جو ہے ان کی مرجعیت اس لوگوں کے لیے ثابت ہوئی اور وہ مرجع بنے 1312 ہجری میں، تقریباً اب سے کیونکہ اب یہ محرم جو جمعے کو شروع ہوگا یہ 1434 شروع ہو رہا ہے، تو 1312 میں 120 سال پہلے انتقال ہوا مجدد شیرازی کا، مرزا شیرازی کا، اور ان کے پھر بعد صاحب کفایہ یعنی آخوند خراسانی کا دور شروع ہو جاتا ہے، ان کی مرجعیت کا دور 1312 سے لے کے 1329 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 1329، یعنی اب سے تقریباً 100 سال پہلے، 105 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، اور ان کی مرجعیت جو ہے وہ تقریباً 17 سال رہی، 17 سال 17 ایئرز جو ہے 17 سال ان کی مرجعیت کا دور ہے، اور 17 سال میں ان کا بے انتہا کنٹریبیوشن ہے۔ ان 17 سالوں میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 74 سال میں ان کا انتقال ہوا، تو شاید ان کو انگریزوں نے زہر دے دیا تھا، کیونکہ یہ رشیا اور انگریزوں کی جو رشیا نے اٹیک کر دیا تھا ایران کے اوپر، حملہ کیا ہوا تھا، اور وہ بڑا ایک سخت دور چل رہا تھا اس وقت ایران کے، پھر بہت سے اسے توڑ کے رشیا میں چلے گئے، جیسے آذربائیجان، اور بہت سے ایران کے حصے جو ٹوٹ گئے ایران سے، پھر رشین اسٹیٹس اب جو آزاد ہو گئی ہیں تو وہ ایران کے حصے تھے سارے، جس پہ رشیا نے قبضہ کر لیا اور وہ پھر ٹوٹ گیا ایران سے، تو وہ دور چل رہا تھا اب سے 100 سال پہلے کا، 80 سال تک، یعنی بہت ایک طولانی جنگ رہی، اور قاجاری جو بادشاہ تھے ان کا وہ دور تھا، اور وہ ناصر الدین شاہ جو ہے مجدد شیرازی کے زمانے میں تھا، اس کے بعد پھر ایک اور قاجاری بادشاہ آ گیا، اور پھر یہاں تک کہ محمد علی شاہ آ گیا، قاجار، محمد علی قاجار، تو یہ قاجاری بادشاہوں کا دور تھا، ان کا بے انتہا ظلم تھا، اور لوگ جا کے روس میں بسنے لگ گئے تھے، اور ایران کے حالات خراب تھے، بادشاہوں کا ظلم بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، جنگ کا زمانہ تھا، برطانیہ کے خلاف ایک نہضتیں اور تحریکیں اٹھ رہی تھیں ان کے برطانیہ کے اندر، یعنی نہضت العشرین جسے کہا جاتا ہے، یا ثورۃ العشرین عربی میں کہتے ہیں، ثورۃ العشرین نہضت ہے، یعنی جو ایک 1920 کی جو ایک باقاعدہ انقلاب برپا ہوا عراق میں، اور آزادی کا پوری دنیا میں ایک آزادی کی جو ہے وہ مطالبات چل رہے تھے، آخوند خراسانی کا وہ دور تھا، اور آخوند نے اس کے اندر بے انتہا کردار ادا کیا، جتنے بھی انقلابات برپا ہو رہے تھے اس زمانے میں ان کی سرپرستی کی، اور مختلف اپنے شاگردوں کو بھیجا، یہاں تک کہ ایران کا کانسٹیٹیوشن جب لکھا جانے لگا تو اس کے اندر بھی آخوند خراسانی نے اپنے 3 شاگردوں کو معرفی کیا، جس میں سید حسن مدرس ان کے شاگرد تھے۔ آخوند خراسانی کا بے انتہا کمال یہ ہے کہ ان کے شاگردوں میں شاید ہی تاریخ غیبت کبریٰ کے اندر ان سے پہلے کسی کے اتنے شاگرد رہے ہوں۔ ان کے حلقہ درس میں لوگ کہتے ہیں 1200 سے لے کے 2000 تک شاگرد آیا کرتے تھے ایک وقت میں،
جن میں 400 سے 500 مجتہد مسلم تھے، یعنی کچھ ایسے آتے تھے جو فقہ میں آتے تھے اور اصول میں نہیں آتے تھے، کچھ ایسے آتے تھے اصول میں آتے تھے فقہ میں نہیں، کچھ فقہ و اصول دونوں میں جاتے تھے، تو 400 سے 500 مجتہد ان کے درس میں بیک وقت آیا کرتے تھے، مجتہد مسلم۔ اور ان کے بعد شیخ آخوند خراسانی کے بعد یہ عالم تھا کہ جتنے بھی مراجع آئے 20ویں صدی ہجری کے اندر، یا ان کے مستقیماً شاگرد تھے یا شاگردوں کے شاگرد تھے، اور ان کے شاگردوں کی ایک بہت طولانی فہرست ہے، جس کے اندر میں بھی اگر چند افراد کے نام اگر لے دوں گا تو مرحوم نائینی شیخ محمد حسین نائینی جو آیت اللہ خوئی کے استاد تھے، محمد حسین اصفہانی جو شیخ مظفر وغیرہ کے، علامہ طباطبائی کے بڑے بڑے علماء کے استاد تھے، اور سید ابوالحسن اصفہانی ان کے سب سے بارز شاگرد ہیں، جو ان کے بعد پھر مرجع بھی بنے، لیکن ان کے فوراً بعد مرجع بنے محمد تقی شیرازی، اور محمد تقی شیرازی کے بعد پھر سید ابوالحسن اصفہانی۔ تو محمد تقی شیرازی ان کے شاگردوں میں تھے، ابوالحسن اصفہانی ان کے شاگردوں میں تھے، ان کے علاوہ شیخ ضیاء الدین عراقی ان کے شاگردوں میں تھے، شیخ عبدالکریم حائری جنہوں نے حوزہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی، اور خمینی کے گلباگانی کے آغا راکی وغیرہ کے استاد تھے، وہ ان کے شاگرد تھے۔ اور اسی طرح سے آغا آیت اللہ سید محمد تقی خانصاری جو ایران کے، پھر آغا شیخ عبدالکریم حائری کے بعد جو 3 مراجع آئے ایران کے، سید صدر الدین صدر، آیت اللہ موسیٰ صدر کے والد، اور سید محمد تقی خانصاری اور آیت اللہ سید محمد حجت، یہ 3 بہت بڑے مرجع تھے ایران کے قم کے، آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری کے بعد، اور ان تینوں نے آیت اللہ برجردی کی مرجعیت کا اعلان کیا تھا۔ تو یہ تینوں شاگرد تھے آقا آخوند خراسانی کے۔ آیت اللہ برجردی شیخ سید حسین طباطبائی برجردی، وہ بھی شاگرد تھے آخوند خراسانی کے۔ آیت اللہ سید محسن طباطبائی الحکیم، آیت اللہ محسن الحکیم جو ہیں وہ بھی شاگرد تھے آخوند خراسانی کے۔ یعنی ایک پوری طویل فہرست، قاضی علی، سید علی قاضی طباطبائی جو مشہور تھے، بڑے مشہور معروف عرفان میں، وہ بھی شاگرد تھے آخوند خراسانی کے اصول میں۔ تو ایک طویل فہرست آخوند خراسانی کے شاگردوں کی، 60 مراجعوں کے نام لکھے گئے ہیں ان کے شاگردوں میں، 500 سے زیادہ مجتہدین ہیں، 2000 سے زیادہ انہوں نے شاگرد تربیت کیے۔ یہ ایک بہت طویل فہرست ہے، اور ان کی کتاب کفایت الاصول نے ان کی زندگی ہی میں ایک غوغا کر دیا تھا، پوری دنیا میں جو ہے تہلکہ مچ گیا تھا ان کی کتاب کی وجہ سے، جو تقریباً 110 سے 120 سال پہلے انہوں نے لکھی کتاب، اور وہی وہ پڑھایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک تحول آ گیا، ایک تبدیلی اور ایک انقلاب آ گیا حوزہ نجف اشرف کے اندر، اور پھر بہرحال انہوں نے نجف اشرف کو ایک دوبارہ ان کے درس کے اندر، ان کی مسجد میں، حرم وغیرہ میں جب وہ درس کہا کرتے تھے، نماز، ایک بہت بڑا ایک علمی انقلاب تھا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کے بعد جو آیا اس کو انہوں نے پروان چڑھایا اور ترقی دی، اور پھر سیاسی حالات کے اندر ان کا بے انتہا کردار رہا۔ تو آخوند خراسانی نے جو کنٹریبیوشن کیا ہے وہ اصول فقہ کے عنوان سے کیا ہے۔ اصول فقہ میں آخوند خراسانی کی کتاب کفایت الاصول اپنی مثال آپ ہے، اس کے بعد سے 100 سال گزر چکے ہیں، ویسی کتاب دوبارہ نہیں لکھی گئی۔ اور ان کی اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے مباحث الفاظ اور اصول عملیہ دونوں کو جمع کیا، اور آخر میں ایک خاتمہ لکھا ہے اجتہاد و تقلید کے اوپر، اور بڑی جامع کتاب ہے۔ اس کے اندر ہر بحث کو سمیٹ کے انہوں نے لکھا ہے، خلاصہ کر کے لکھا ہے، اور یہ کتاب کم از کم بھی 1-2 سال لگتے ہیں، 1 سے 1.5 سال 2 سال لگ جاتے ہیں اس کو پڑھنے میں، اور اس کے پڑھنے سے پہلے انسان کو کم از کم بھی 4-5 سال سے لے کے 10 سال تک جو لوگ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کتاب کو سمجھ سکتے ہیں، اس سے پہلے کتاب کو سمجھنا بھی آسان نہیں ہے۔ اس کتاب کی جس طرح سے شیخ مرتضیٰ انصاری نے سب سے بڑا جو کنٹریبیوشن کیا تھا وہ اصول عملیہ کو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا۔ یعنی اگر آپ مباحث الفاظ قرآن سے اور حدیث سے کوئی چیز نہیں مل رہی، جیسے ہم نے مثال دی سگریٹ نوشی ہے، ٹیلی ویژن ہے، یہ سب نئی چیزیں ہیں، ان کا استعمال آیا جائز ہے، جس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ 5 احکام ہیں، واجب، حرام، مکروہ، مستحب اور مباح، یعنی جائز۔ ان 5 چیزوں میں سے کون سی چیز لاگو ہوتی ہے؟ آیا ٹیلی ویژن حرام ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے یا مباح ہے؟ دیکھنا تو سگریٹ نوشی، ہر چیز جس کے لیے آیت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، تو کیا کریں؟ اس کے لیے اصول عملیہ یا سابقہ حالت معلوم ہے تو پھر اس میں استصحاب ہوگا۔ سابقہ حالت اگر پہلے پتہ تھا کہ اس کے پہلے جائز تھی تو پھر ابھی بھی جائز ہے، پہلے حرام تھی تو ابھی بھی حرام ہے، پہلے واجب تھی تو ابھی بھی واجب ہے۔ اگر سابقہ حالت معلوم ہے تو پھر وہی اس کو کہتے ہیں استصحاب۔ اگر سابقہ حالت معلوم نہیں ہے تو پھر اس میں احتیاط ممکن ہے، اگر احتیاط ممکن ہے تو پھر احتیاط کی جائے گی، اثارت الاحتیاط،
احتیاط کیا، میں وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر شک ہے کہ یہ حرام ہے تو پھر اس کو ترک کر دیں، اگر شک ہے کہ واجب ہے تو اس کو ضرور انجام دیں۔ اور مثال کے طور پہ 2 واجبات کے اندر جو ہے اگر ہو جائے شک کہ یہ مثال کے طور پہ نماز یہاں پہ قصر ہے یا تمام، تو پھر قصر بھی پڑھیں تمام بھی پڑھیں، یہ احتیاط ہے۔ تو اگر احتیاط ممکن ہو تو احتیاط کریں، اگر احتیاط ممکن نہ ہو تو پھر 2 صورتحال ہیں، اصالت براعت ہے یا اصالت اشتغال ہے۔ یہ اصالت اشتغال کا مطلب یعنی اس کو انجام دینا، اگر واجب پہ ہو تو پھر اس کو اشتغال، اور اگر حرام پہ ہو تو پھر اصالت براعت۔ اور بہرحال اس کی تفصیلات میں کوئی اجتہادی بحثیں ہیں، خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ 4 اصول اربع یعنی 4 جو ہے نا یہ اصول عملیہ، یہ شیخ مرتضیٰ انصاری نے ان سے پہلے اس طرح سے نہیں لکھے گئے تھے جس طرح سے انہوں نے ان کو دریافت کیا، لکھا تفصیلی، بلکہ انہوں نے ان کو دریافت کیا اور انہوں نے احادیث کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں، لا تنقض الیقین بالشک، یہ قرآن کی آیت سے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اس قرآن کی چھوٹی سی آیت سے انہوں نے پورا ڈیولپ کر دیا کہ شک جو ہے وہ حق تک پہنچنے میں کوئی مدد نہیں دیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ لا تنقض الیقین بشک، یعنی کبھی بھی یقین انسان کا شک کے ذریعے ٹوٹ نہیں سکتا۔ اور انہوں نے اصول کے اندر 3 بحثوں کو پیش کیا رسائل کے اندر، قطع و ظن و شک۔ قطع یعنی یقین، ظن یعنی گمان قوی یعنی more than 50% لیکن 100% نہیں ہے، اور شک یعنی 50-50۔ جب انسانوں کسی مسئلے پہ 50-50 ہو کہ یہ ہے نہیں ہے تو اس میں کیا پھر احکام ہوں گے؟ شک کی حالت کے اندر اصول عملیہ کو باقاعدہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب شیخ مرتضیٰ انصاری کے بعد پھر ان تمام کی تمام چیزوں کو پروان چڑھانے والے، ان کی بحثوں کو ان کے شاگرد ارجمند اور ان کے فرزند ارجمند کہہ لیجئے کہ اس طرح سے کہ ان کے روحانی فرزند تھے آخوند خراسانی، انہوں نے پھر کفایت الاصول لکھی اور اس کے اندر پھر نئے مراحل میں اصول کو داخل کر دیا۔ تو اصول فقہ میں جو سب سے بڑے بڑے نام ہیں، وہ پہلا نام ہے شیخ مرتضیٰ انصاری کا، ان سے پہلے بڑے بڑے نام گزرے ہیں لیکن شیخ کے بعد پھر گزشتہ اصول فقہ میں لوگ مطرح نہیں ہیں، پھر ان کی گفتگو نہیں کی جاتی۔ شیخ مرتضیٰ انصاری بہت بڑا نام ہے۔ ان کے بعد پھر آخوند خراسانی، جو جس مرحلے میں وہ لے گئے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک یعنی کفایت الاصول لکھنے کے بعد کہ آخری کتاب پھر انہوں نے لکھ دی۔ اس کے بعد پھر اعیان ثلاثہ ہیں، 3 بہت بزرگ علماء ہیں، محقق نائینی ہیں، محقق اصفہانی ہیں، اور محقق ضیاء الدین عراقی۔ محقق نائینی شیخ محمد حسن نائینی، جن کی درس خارج کی بحثیں انہوں نے 2 مرتبہ درس خارج کے دورہ پڑھایا، 2 ان کے شاگردوں نے لکھا، پہلا شیخ کاظمینی نے، دوسرا سید ابو القاسم خوئی آیت اللہ خوئی جو مشہور معروف آیت اللہ خوئی ہیں، انہوں نے اجود التقریرات کے نام سے ان کی تقریرات لکھی 4 جلدوں میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا اصول فقہ میں۔ دوسرا جو نام تھا شیخ محمد حسین اصفہانی، جنہیں محقق کمپانی بھی کہا جاتا ہے لیکن وہ برا مناتے تھے اس لیے محقق اصفہانی کہنا بہتر ہے۔ شیخ محمد حسین اصفہانی جو آقا بہجت کے بھی استاد تھے، بڑے بڑے شیخ مظفر کے استاد اور بڑے بڑے اساتین علماء ان کے شاگرد تھے، ان کے نظریات بے انتہا اہم ہیں۔ اور تیسرے شیخ ضیاء الدین عراقی، جن کی ہے مقالات الاصول، ان کی زندگی میں پہلی جلد چھپی تھی، 2 جلدوں پہ انہوں نے اصول خود لکھی ہیں اپنے نظریات۔ ان تینوں بزرگوں کے مراجعوں کے نظریات بے انتہا اہم ہیں۔ اور ان کے بعد پھر اگر ہیں نظریات تو سید الخوئی ہیں، آیت اللہ خوئی، جن کو امام الاصول کہا جاتا ہے، اور شہید باقر الصدر۔ یہ اصول فقہ کے اندر پھر یہ چند ایک نام ہیں جن کو بے انتہا اہمیت حاصل ہے۔ 5 افراد ہیں یا پھر 7 افراد ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں 5 ہی افراد ہیں، شیخ مرتضیٰ انصاری، آخوند خراسانی، آیت اللہ نائینی، آیت اللہ محمد حسین اصفہانی اور آیت اللہ ضیاء الدین عراقی۔ یہ 5 افراد نہایت اہم ہیں اصول فقہ میں۔ ان کے بعد پھر نئے نظریات یا آئے نہیں ہیں یا آئے ہیں تو بہت ہی کم آئے ہیں، جیسے آقا خوئی نے بہت کم نئے نظریات دی ہیں اصول فقہ کی حد تک میں بات کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اگر جو دیے ہیں تھوڑے بہت نئے نظریات تو وہ شہید محمد باقر الصدر نے، آیت اللہ شہید محمد باقر الصدر نے دیے ہیں۔ تو یہ 7 شخصیات نہایت اہم ہیں اصول فقہ میں، ان کے بے انتہا کنٹریبیوشن ہے۔ تو آخوند خراسانی ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کے 400 سے 500 مجتہد درس خارج میں شرکت کیا کرتے تھے نجف اشرف میں، اور انہوں نے اس پیارے انداز سے بڑے بڑے مجتہدین کو تیار کیا کہ اپنی زندگی میں پھر انہوں نے ایک نیا دور شروع کر دیا، ایک علمی سفر شروع ہوا اصول فقہ اور فقہ کا، کہ فقہ کو صرف اور صرف حدیث کے پیرائے میں نہیں بلکہ حدیث کے بعد اگر کسی چیز میں کوئی گنجائش رہ جائے تو پھر وہ اصول فقہ کے پیراہے میں اس کو دیکھا جائے۔ آخوند خراسانی کا
1329 میں 1329 ہجری میں انتقال ہوا، اور بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ ان کو زہر دیا گیا۔ اب سے تقریباً 105 سال پہلے کا انتقال ہوا، 104 سال پہلے، 100 سال پہلے انتقال ہوا تقریباً۔ اور ان کے بعد جو اگلے مرجع آئے وہ تھے مجدد ثانی، یعنی مجدد شیرازی پہلے، اور دوسرے مجدد شیرازی یعنی آخوند خراسانی سے پہلے بھی مرزا شیرازی ہیں، یعنی سید محمد حسن شیرازی، اور ان کے بعد ہیں محمد تقی شیرازی۔ محمد حسن شیرازی پہلے ہیں جو شیخ مرتضیٰ انصاری کے فوراً بعد ہیں، ان کے بعد آخوند خراسانی، آخوند خراسانی کے بعد محمد تقی شیرازی، محمد تقی جابری شیرازی، یہ شیراز میں پیدا ہوئے۔ اور انہوں نے یہ جو ثورۃ العشرین ہے 1920 کی جو ریولوشن ہے اس کے بانی تھے، اور آخوند خراسانی کے بعد یہ مرجع بنے 1329 ہجری میں، اور 1338 میں 9 سال ان کی مرجعیت رہی، 1338 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے 20ویں صدی ہجری کی ابتدا کے اندر آخوند خراسانی کی نیابت میں، ان کے پہلے شاگرد تھے، تو ایران میں، پھر اس کے علاوہ خود نجف سے تیاری کر کے جاتے تھے، باقاعدہ بغداد میں جنگ کے لیے جاتے تھے، پورے کے پورے جہاد کیا کرتے تھے۔ اور اس دوران روس کے خلاف، برطانیہ کے خلاف بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، جنگ آزادی کہہ لیں، جس طرح سے ہندوستان میں 1857 کی جنگ آزادی تھی، اسی طرح سے عراق کی ثورۃ العشرین بہت معروف ہے، یعنی 1920 کی، 20 کہتے ہیں 20 کو، 1920 کا جو ان کا انقلاب ہے وہ بہت مشہور و معروف ہے۔ اس کے جو بانی تھے، اس کے جو پیشوا تھے، جو اس کی قیادت کرنے والے تھے، وہ محمد تقی شیرازی تھے، جنہوں نے اس انقلاب کو برپا کیا اور باقاعدہ مقابلہ کیا انگریزوں کا، اور عراق کو آزاد کروایا۔ اس کے بعد پھر باقاعدہ ایران میں انہوں نے موومنٹ شروع کی، اور ان کے شاگردوں نے اس کو آگے بڑھایا، اور وہ روس کے خلاف جو ہے، روس کیونکہ ایران میں داخل ہو چکا تھا، جنگ کر رہا تھا، تو اس میں قاجاری خاندان کی بادشاہت ختم ہو گئی، اور پھر اس دوران اس سے پہلے ختم ہو گئی تھی، اور پھر قاجاریوں کے بعد جو آ گئے تھے بادشاہ، وہ پہلوی خاندان کے بادشاہ آ گئے۔ اور پھر یہ 1338 میں 1338 ہجری میں محمد تقی شیرازی کا انتقال ہوا، یعنی اب سے تقریباً 100 سال پہلے، 90 سال پہلے، 95 ایئرز اگو ان کا انتقال ہوا، 95 سال پہلے۔ یہ میں آخری جو ہیں 150 سال کو تفصیلی اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا دور شمار ہوتا ہے، اور پھر یہ اب جو 100 سال ہوں گے، 90 سال، 95، 100 ایئرز، لاسٹ 100 ایئرز، 100 سال جو ہیں، آخری 100 سال 20ویں صدی کا ابتدا میں نے آپ کے سامنے شروع کر دیا۔ 20ویں صدی ہجری کے بالکل شروع میں آخوند خراسانی کا جو ہے وہ انتقال ہوا، یعنی اب سے تقریباً 104 سال پہلے جو بنتے ہیں، وہ 20ویں صدی کے بالکل ابتدائی مراحل میں پہلے 10 سال کے اندر انتقال ہوا، اور ان کے بعد پھر محمد تقی شیرازی نے 9 سال مرجعیت ان کی تھی، 1329 سے لے کے 1338 ہجری تک۔ اس 9 سالہ مرجعیت کے اندر بے انتہا انقلابات بھی ہوئے، مرجعیت بھی ان کے ہاتھ میں تھی، مرجعیت کے ساتھ ان کی تالیفات ہیں، ان کا بے انتہا کنٹریبیوشن ہے، لیکن ان کا زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ شیعہ قوم کی قیادت، اس عنوان سے کہ اجتماعی، مذہبی، سیاسی، سب طرح سے انہوں نے قیادت کی، تاکہ لوگ ایک مرتبہ اپنے حرم اور اپنے تمام کے تمام جتنے بھی یہ ہمارا بیضہ اسلام ہے، اپنا یہ جو ہم اپنے اسلامی اسٹیٹ کی حفاظت کر سکیں، کہ ایران ہے، عراق اس وقت کا ایران، اس وقت کا عراق، اس کی حفاظت کی انہوں نے بے انتہا۔ اور آج تو بہرحال ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکے، میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کے اوپر تفصیلی پھر بعد میں بات کروں گا، لیکن اس وقت میں بھی ان کا یہ تھا کہ نہیں، ہم اس دور کے اندر ہار نہیں مان سکتے، جو اسلامک اسٹیٹس ہیں، اسلامی ممالک کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر ہم لوگ کردار ادا نہیں کریں گے تو یہ باقاعدہ ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تو محمد تقی شیرازی نے اس زمانے میں قیادت سنبھالی جب جنگیں تھیں، اور ان جنگوں کے زمانے میں انہوں نے 9 سالہ مرجعیت کے دوران ایک سٹیبلٹی کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ پھر اور بات ہے کہ پھر پہلوی خاندان نے بے انتہا ظلم کیے، اور بادشاہ جس طرح سے ہمیشہ حکمران، جیسے آج اسلامی ممالک کے حالات ہیں، جیسے بحرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں، جیسے آپ اور ممالک میں چلے جائیں، جیسے بھی مثلا لیبیا تھا، یا مصر تھا، یا سعودیہ ہے، یا اس طرح کے جس طرح سے ظلم بادشاہوں کا، اسی طرح سے اس زمانے میں بھی ایران عراق میں ظلم چل رہا تھا، اور ان لوگوں نے قیام کیا اور اس ظلم سے نجات کی گفتگو شروع کی۔ پھر بعد میں
آہستہ آہستہ وہ گفتگو بڑھتی چلی گئی اور اس کے ایک شعور لوگوں میں آتا چلا گیا کہ نہیں، ہمیں باقاعدہ اپنے امور اپنے ہاتھ میں لینے چاہیے، ہمیں اپنے امور کو کھونا نہیں چاہیے، ہم ان کو لوز نہ کریں۔ اور اس تمام کے تمام عرصے کے دوران یہ پچھلے آخری 100 سال کے اندر مراجعوں کا بے انتہا اہم کردار رہا۔ زیادہ تر پھر مراجع جو تھے نجف اشرف کے اندر جو آتے رہے وہ ایران سے تعلق رکھتے تھے۔ شیخ محمد حسن نجفی کے بعد شیخ مرتضیٰ انصاری آئے۔ شیخ محمد حسن نجفی جو ہیں وہ صاحب جواہر الکلام ہیں، جن کا جو ہے تقریباً 150 سال 250 سال پہلے انتقال ہوا۔ وہ آخری عرب مرجع تھے، اور اس کے بعد پھر یعنی جو آئے وہ پھر سارے ایرانی مراجع تھے، سید ابوالحسن اصفہانی وغیرہ۔ اور اس دور کے بعد جو مرجع عرب مرجع آئے ہیں، عراقی مرجع، وہ آیت اللہ محسن الحکیم تھے، جن کا بے انتہا نفوذ رہا۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ آنے والے اس کے اندر پھر اگلے جو آخری 100 سال ہیں اس کو تفصیلی محرم صفر کے بعد پیش کریں گے کہ اس آخری 100 سال میں کیا کچھ تحولات آئے ہیں، کیا کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، اور اس دوران ہندوستان یا برصغیر کا جو کردار تھا نجف اشرف کے حوزے میں، کہ یہ جو اپنے یہاں سے بہرحال نوابین بعض خمس بھیجتے تھے یا جو امداد بھیجتے تھے، اور پھر نوابین کا اور راجا جو تھے یہاں کے رجواڑے تھے ہندوستان کے، ان کا کس حد تک دخل رہا، یہ بے انتہا ان کا دخل تھا اس زمانے میں۔ بے انتہا ہندوستان کے کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ امیر ترین دنیا کی سلطنت مشہور، یعنی وہ برصغیر جو ہے امیر ترین لوگوں کی سرزمین گنی جاتی تھی۔ نظام حیدرآباد ہو یا راجہ صاحب محمود آباد ہوں، یا اسی طرح سے رامپور ہو، اور مختلف جو سٹیٹس تھیں، اودھ کی سٹیٹ، ان لوگوں کا بے انتہا کنٹریبیوشن رہا نجف اشرف کے حوزے کو چلانے میں، اور اس کی باقاعدہ وہاں پہ مدارس بنانے میں، پھر بعد میں کربلا میں، اسی طرح سے قم میں، لیکن خاص طور سے نجف اشرف کے اندر دینی مدارس اور اس کی تعمیرات اور اس کی آگے پیش رفت کے اندر، اور پھر خود ہندوستان کی ایک تاریخ ہے کہ جہاں لکھنؤ کے اندر ایک بڑے بڑے بزرگ علماء نے آ کے حوزے کی بنیاد رکھی اور وہاں کے نوابین نے ان کو سپورٹ کیا، جیسے مولانا مرحوم سید دلدار حسین غفران مآب نے ایک بنیاد رکھی لکھنؤ کے اندر، انہوں نے سب سے پہلے جمعہ پڑھایا وہاں پہ، اور یہ بہرحال ایک بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن رہا کہ کئی سو سال پہلے آ کے انہوں نے لکھنؤ کے اندر ایک حوزے کی بنیاد رکھی اور ایک علمی ایک سلسلہ شروع ہوا، اور پھر وہاں مختلف خاندان آ کے بسنے لگے، اور ان کا بے انتہا کنٹریبیوشن رہا لکھنؤ کی تاریخ میں۔ اسی طرح سے حیدرآباد دکن کے اندر عثمانی یونیورسٹی ہو یا یونیورسٹی کی حد تک ہو، اس کے اندر بے انتہا کنٹریبیوشن رہا، اور پھر مختلف جگہوں پہ جیسے علی گڑھ وغیرہ مختلف جگہوں پہ مختلف کنٹریبیوشنز ہوتے رہے۔ تو یہ وہی دور تھا 20ویں صدی کا۔ 19ویں صدی باقاعدہ ایک یعنی بہت ہی قیمتی اور بہت ہی زرخیز صدی رہی علم کے حوالے سے 19ویں صدی، اور پھر 20ویں صدی بھی عروج تھا علم کا، ایک تحولات کا، تبدیلیوں کا، سیاسی، علمی، سائنسی، ہر چیز کی جو معراج گزری ہے وہ 20ویں صدی گزری ہے۔ ابھی تک 21ویں صدی جو ہے وہ کچھ نہیں دکھا سکی جو 20ویں صدی دکھا گئی ہے ہمیں۔ تو 20ویں صدی عیسوی کے اندر بہت نئی نئی چیزیں ہوئیں، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا تحول و تبدیلی کہ پورے عالم اسلام میں آئی، تشیع میں آئی، پوری دنیا کے اندر ایک سیاسی، مذہبی، اجتماعی، ہر فیلڈ کے اندر، صرف علمی نہیں بلکہ ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں جو انسان نے ترقی کی 20ویں صدی ہجری کے 20ویں صدی عیسوی میں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور اس دوران شیعہ حوزے نے، شیعہ مکتب نے بھی الحمدللہ ایران، عراق، لبنان، بحرین، حجاز، یمن، ناردرن افریقہ، شام سے، ہندوستان برصغیر سے نکل کے باہر باقاعدہ اپنی جڑوں کو پھیلایا، اور مکتب اہل بیت باقاعدہ ایک سرایت کرنے لگا، اور اس کے اندر سونے پہ سہاگا ہوا یہ اسلامی انقلاب کے بعد کہ پوری دنیا کے اندر ایک پوری شیعہ متعارف ہوئے، اور پھر اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہر جگہ پھیلے، اور وہاں سے باقاعدہ ان کا ایک بڑا مضبوط تعارف ہوا، اور ان کی دوبارہ جڑیں مضبوط ہوئیں، اور بڑے فخر سے کہنے لگے کہ ہاں ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔
اور اس سے پہلے جو ہیں وہ تقیہ کے دور میں تھے، اور وہاں پہ باقاعدہ کھل کے اپنے مکتب کی یعنی نمائندگی کرنا تو دور کی بات، وہ اعلان کرنا بھی مشکل تھا، ایک دور ایسا بھی تھا۔ اس کے بعد پھر 20ویں صدی ہجری کے اندر بہت کھل کے شیعہ اسٹیبلش ہونے لگے، اور ہر جگہ پہ باقاعدہ ان کی جڑیں مضبوط ہوئیں، اور انہوں نے جا کے دینی مدارس کو باقاعدہ پھیلایا، جس کے اندر ان مراجوں کا بے انتہا کنٹریبیوشن ہے۔ باقاعدہ وکلاء کو بھیجنا، اور وکلاء کو مختلف نائب اپنے جو نمائندگان ہیں، پھر دینی مدارس کی ایک پوری کی پوری 20ویں صدی عیسوی کے اندر 100 سال 150 سال سے ہے کہ اگر آپ جا کے دیکھیں مدارس کے پوری کی پوری سلسلہ شروع ہوا، مختلف مدارس بنائے جانے لگے، لائبریریاں تعمیر ہوئیں مختلف ممالک کے اندر۔ تو اس میں ان مراجوں کا بے انتہا کنٹریبیوشن ہے۔ ان مراجوں نے پھر باقاعدہ مختلف علماء کو ڈپیوٹ کیا اور باقاعدہ ان کو بھیجا گیا، اور اسی کی طرز عمل پہ باقاعدہ لکھنؤ کے حوزے نے اسی دوران بڑے بڑے علماء یہاں پہ موجود تھے، سید ناصر حسین موسوی، اور یعنی خاندان اجتہاد، خاندان ابقات اور خاندان نجم الملت، بڑے بڑے خاندان یہاں موجود تھے لکھنؤ کے اندر۔ ان سب نے اپنے کنٹریبیوشنز کیے اور مختلف علماء طلباء کو تربیت کیا۔ ظاہراً نواب رامپور یا راجہ صاحب محمود آباد نے کی جو پھر کنٹریبیوشنز کی مختلف مدارس کو سپورٹ کرنا شروع کیا، اور پھر یہاں تک کہ لکھنؤ کے اندر ایک بہت بڑا مدرسہ بنا اب سے 100 سال پہلے، 190 سال پہلے، اور اس یعنی اس کو مدرسۃ الواعظین کے نام سے، جس میں مدرسۃ الواعظین سے پھر بے انتہا طلباء، بڑے بڑے قابل جید علماء کوالیفائڈ نکلے، اور انہوں نے پھر باقاعدہ پورے برصغیر میں تشیع کی تبلیغ کی۔ اس کو پھر تقسیم کے بعد بہت دھچکا لگا مدرسۃ الواعظین کو، لیکن اس کے فارغ التحصیلان میں حافظ کفایت حسن صاحب تھے، بشیر صافات ٹیکسلا تھے، اور بڑی بڑی شخصیات تھیں۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں گل حسین شاہ بول رہا ہوں، اسٹاک کنسلٹنٹ ہوں۔ پہلے تو آپ سے بزرگوں کی میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کا کیا حال ہے؟ آپ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بیمار تھے نا پہلے؟ ہاں نہیں ٹھیک ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ وہ آپ کو شاید یاد نہ ہوگی، ہم آج کے لیے اکٹھے گئے تھے نا وہاں۔ جی 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 یاد آ گیا؟ جی 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 بیلجیم سے۔ ان کو سلام میرا کہنا۔ جی ضرور۔ اور اسی لیے میں ان کی ہے کہ اپنا صحت کے لیے فون کیا آپ کو۔ آپ کی بہت مہربانی، اور میرا ان کو سلام دے دینا ہے ضرور اور بہت شکریہ۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ اور مومن بیلجیم سے فون کیا انہوں نے۔ تو بہرحال ایک 100 یعنی پچھلے آخری 100 سال کے اندر بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا، جس کے اندر بڑے بڑے واعظین اور بڑے بڑے علماء، یہاں تک کہ بہت سے لوگ نجف اشرف سے پڑھنے کے بعد ایرانی اور عرب بہت سے لکھنؤ پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، کیونکہ معقولات میں خصوصاً علم کلام میں، مناظرے میں لکھنؤ کا کوئی بدل نہیں تھا۔ اور مدرسہ مروی کی ایک پورا سلسلہ ہے تہران کے اندر، تو اس کے جو بانی تھے، اس کے جو فاؤنڈر تھے، ان کے لیے ان کی تاریخ جب چھپی تو اس میں لکھا کہ وہ نجف اشرف سے جب پڑھ کے آئے تو پھر باقاعدہ وہ 1.5-2 سال لکھنؤ گئے پڑھنے کے لیے، اور انہوں نے علم کلام، مناظرہ، تاریخ وغیرہ وہاں پہ پڑھی، کیونکہ جو لکھنؤ کے علماء کو علم کلام میں، مناظرے وغیرہ کے اندر مقام حاصل تھا وہ کسی کو نہیں تھا۔ اور اس دوران پھر کتابیں بڑی بڑی لکھی گئیں لکھنؤ سے، خصوصاً ولایت کے موضوع پہ سب سے بڑی تشیع کی کتاب ابقات الانوار میر سید حامد حسین موسوی نے لکھی لکھنؤ سے، جو تقریباً آج بھی اگر دیکھا جائے تو موجودہ سیٹ اپ کے حساب سے شاید 30-40 جلدیں 45 جلدیں بن جاتی ہیں۔ انہوں نے فارسی میں کتاب لکھی، جس کے لیے جب یہ مرزائے شیرازی کو، مجدد شیرازی کو، محمد تقی شیرازی کے ظاہراً دور تھا، آخوندہ خراسانی کے بعد کا فوراً دور تھا محمد تقی شیرازی کا، جب ان کے زمانے میں یہ کتاب نجف اشرف پہنچی تو انہوں نے کتاب کو کچھ عرصہ دیر کے بعد پڑھا، اس کے بعد کھڑے ہوئے لکھنؤ کا رخ کیا اور کہا کہ سلام ہو اس کتاب کے لکھنے والے پہ جس نے ایسی کتاب لکھی ہے علم مناظرہ پہ، علم کلام پہ۔ تو بہرحال ابقات الانوار کا تو ایک دور تھا کہ جہاں پہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے قابل ہمارے اس زمانے میں 20ویں صدی کے اندر، خصوصاً ابتدائی 20ویں صدی عیسوی کے اندر ہمارے پاس
علماء تھے، ہر فیلڈ میں ماہر تھے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کالر ہے ہمارے ساتھ، کون ہے، کہاں سے؟ السلام علیکم آقا، کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمائیے۔ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی آقا، اب بہتر ہے؟ ذرا آپ ابھی مجھے پتہ نہیں، بہرحال میں غیور عباس بول رہا ہوں لوٹن سے، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، میں نے ٹی وی بالکل بند کیا ہوا ہے۔ بہرحال ابھی میں آپ کا لیکچر سن رہا تھا، ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، 20ویں صدی کا آپ نے تذکرہ کیا، بہت کام ہوا، کافی کچھ اہل بیت اور شیعہ ازم کے اوپر کافی منظور ہوا، لیکن 21ویں صدی میں سمجھتا ہوں کچھ غلط قسم کے لوگ ہم لوگوں میں آ گئے ہیں، جو اب ایسی کیا کہا جائے کہ یعنی تبدیلیاں مذہب میں آ گئی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں ڈیٹیل میں تو تفصیلی نہیں جانا چاہوں گا، لیکن 20ویں صدی میں بہت اچھا کام ہوا، اور امید ہے انشاءاللہ 21ویں صدی میں یہ غلط قسم کے جو لوگ ہم لوگوں میں داخل ہو گئے ہیں اور لبادہ پہن کے، یہ کسی طرح ہمیں بہتر کریں گے۔ اس میں اللہ بہتری کرے اور ہمیں صحیح راہ پہ رکھے۔ اور اب میں کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ ایام اضحیٰ شروع ہونے والے ہیں اور ہم کربلا کی منانے والے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کربلا سے اور امام حسین کی قربانی سے پروردگار ہمیں کوئی سبق حاصل ہو، ہم نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔ فی امان اللہ۔ غیور عباس صاحب لوٹن سے تھے۔ 20ویں صدی واقعاً ایک معراج تھی تشیع کی، اور 21ویں صدی ابھی تک اس میں ہم لوگ ثابت نہیں کر پائے ہیں دنیا کے سامنے کہ ہم ہی لیڈنگ پوزیشنز جو ہیں رکھنے والے ہیں۔ علمی لحاظ سے، علمی میدان میں ہمارا کوئی بھی ثانی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس مدینۃ العلم بھی ہے اور باب مدینۃ العلم بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اب ہمیں ثابت کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، قبلہ مبشر اسکارم کا عادل۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ کیا حال ہے قبلہ، خیریت؟ الحمدللہ۔ قبلہ علماء، تاریخ علماء کے بارے میں ہی ہے کویسچن، لیکن میرا کویسچن علامہ صدوق علیہ رحمہ کے بارے میں ہے، کر سکتا ہوں؟ فرمائیے۔ ہاں جی فرمائیے۔ ہاں جی، اچھا وہ کہیں پہ ہم ایک جگہ گئے تھے، مجلس سن رہے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے شیخ صدوق علیہ رحمہ کے ولادت با سعادت کے متعلق فرمایا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا یہ نتیجہ کہ امام نے فرمایا تھا کہ 2 بیٹے آپ کو پیدا ہوں گے، جب حسین بن روح کو خط لکھا گیا تو دونوں فقیہ ہوں گے۔ تو جو شیخ صدوق علیہ رحمہ کے علمی اختلافات میں بات آتی ہے، تو وہ ان مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام نے بقول ان کے، میں نہیں یہ کہہ رہا، تو انہوں نے خود شیخ صدوق علیہ رحمہ سے کچھ غلطیاں کروائیں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ میری دعا سے پیدا ہوا تو یہ معصوم ہے، اگر غلطیاں نہیں کرے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر شیخ صدوق علیہ رحمہ کے متعلق ایسا سوچ لیا جائے تو امام زمانہ پہ اعتراض آتا ہے، اور اگر ایک کے بارے میں یہ سوچا جائے تو امام زمانہ نے تو 2 بیٹوں کی خوشخبری دی تھی نا، تو پھر دوسرے کے متعلق امام زمانہ نے بھی ایسے کام کروائے۔ کیا ہمارا یہ عقائد میں آ جاتا ہے کہ امام زمانہ یا کوئی بھی امام ہو وہ کسی مجتہد سے کوئی ایسا کام کرواتے ہیں؟ یہ ذرا تفصیل سے بیان کر دیجیے، بہت بہت شکریہ۔ جی ہمارے برادر نے سوال کیا، ایک ہی بیٹے کی بشارت دی تھی امام زمانہ نے شیخ حسین ابن روح کے ذریعے شیخ صدوق کے متعلق۔ ان کے والد علی بن باب وح قومی کو کہا تھا کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، محمد ابن، اس کا نام محمد رکھیے گا، اور وہ ہمارے اجداد کی، ہماری احادیث کو وہ لکھے گا، اور قیامت تک جو ہیں اس کی کتابیں باقی رہیں گی بہت سی، اور آج تک ان کی تقریباً 32 کتابیں باقی ہیں، جبکہ انہوں نے تقریباً 100 سے زیادہ کتابیں لکھی، 150 سے قریب۔ یہ کسی عالم دین کا مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کس سے کہا، لیکن کبھی بھی امام معصوم کسی سے غلطی نہیں کروا سکتے کہ معاذ اللہ، یعنی امام کبھی کسی وہ نہیں کرواتے کہ وہ گمراہ کریں کسی کو، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ انہوں نے پتہ نہیں کس پہ راہ میں کہا ہوگا، لیکن علمی غلطیاں غیر معصوم ہیں تو اس سے امکان سب سے ہے، اور علماء سے بھی امکان ہے کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور علمی غلطیاں سب سے ہوئی ہیں۔ تو شیخ صدوق سے بھی علمی غلطیاں اگر کوئی سرزد ہو تو وہ امام زمانہ نے نہیں کروائی ہیں، بلکہ شیخ صدوق ایک عالم ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے علم حاصل کیا ہے، امام نے ان کو بشارت دی، اور امام کا ان پہ خاص کرم رہا
نظر کرم رہی جس کی وجہ سے ان کو اتنا علم حاصل ہوا، لیکن یہ کہنا بجا نہیں ہوگا کہ امام نے ان سے غلطیاں کروائی ہیں، بلکہ وہ بے انتہا قابل اور جید شخصیت تھے۔ اگر کوئی علمی خطا ہوتی ہے تو وہ امام کی طرف سے نہیں ہے، وہ ان کی اپنی کوئی غلطی ہو سکتی ہے یا کوئی علمی کوتاہی ہو سکتی ہے، تو امام کبھی کسی سے غلطی نہیں کرواتے۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ۔ کون صاحب کہاں سے؟ جی اشتیاق بات لوٹن سے عرض کر رہا ہوں۔ فرمائیں۔ ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام آپ کا، صرف میں دیکھتا رہتا ہوں پروگرام الحمدللہ تاریخ علماء، تو کوشچن اس میں نہیں کرتا، لیکن ایک ذہن میں بات آ گئی ہے، 2-3 دن سے سوچا کہ آپ سے پوچھ لوں۔ پچھلے پروگرام 1-2 مس ہو گئے، تو اگر آپ کی ٹاپک کے مطابق نہیں ہے تو اگر مناسب ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ پچھلے دنوں میں ایک پروگرام دیکھا کسی نجی چینل کے اوپر، تو امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے پروگرام کیا، تو ایک تو وہ بتا رہے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام طبی موت جو ہے نا وہ فوت ہوئے، کوئی زہر وغیرہ یا کسی اور شہید نہیں کیا گیا انہیں، تو ان کا جنازہ بھی کسی اور فرد کا نام لیا گیا، تو اس میں تھوڑی سی میری رہنمائی فرمائیے گا۔ تو خاص طور پہ جو لوگ اب بھی انہی باتوں کو دہرا کے لوگوں کے اوپر چپساں کر رہے ہیں، اور ابھی محرم شروع نہیں ہوا اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کریں، کیا سمجھیں گے؟ ہم لوگ ان کو کیا سمجھیں گے؟ کیا وہ جھوٹ کا پلندہ باندھے ہوئے ہیں؟ اس کے بارے میں خاص طور پہ میری رہنمائی فرمائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ محتاج دعا۔ خدا حافظ۔ یہ ہمارے برادر نے سوال کیا ہے لوٹن سے، بٹ صاحب نے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں احادیث ہیں، کیونکہ موضوع سے خارج ہے میرے، یہ ایک علمی بحث ہے پوری، خلاصہ میں اشارہ کر رہا ہوں صرف کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کی احادیث اصول کافی میں بھی ہیں اور کتابوں میں بھی ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو یا تلوار سے جس کی شہادت نہ ہوئی ہو یا زہر سے نہ ہوئی ہو، تو ائمہ علیہ السلام جو ہے وہ طبی موت نہیں مرتے ہیں، بلکہ ان کی شہادت ہے سب کی، تو امام باقر علیہ السلام کی بھی شہادت ہے اور ان کا جنازہ جو ہے امام صادق علیہ السلام نے پڑھایا۔ بہرحال اب یہ کوئی اگر دوسرے چینلز جو ہیں وہ جان بوجھ کے شرارت کر رہے ہیں، محرم سے پہلے لوگوں کو ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ شیعہ ٹیلی ویژن چینل نہ دیکھیں، تو ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم لوگ ایک علمی اور باوقار طریقے سے ہر چیز کا جواب دیں، بجائے اس کے کہ ہم لوگ جدل میں اور بحث مباحثے میں مبتلا ہو جائیں۔ نہیں، ایک میرا جو ہے حرام ہے ہمارے ہاں، بحث برائے بحث جو ہے وہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے سخت مذمت کی ہے اس کی۔ بحث علمی ہونی چاہیے جس کا کوئی نتیجہ ہو، کوئی نتیجہ خیز بحث ہو تو پھر تو بحث کی جائے، لیکن جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو وہ اس کو بحث برائے بحث کہا جاتا ہے، میرا کہا جاتا ہے عربی میں، اور وہ گناہ ہے، حرام ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہم ان کی اس لیے کسی بات کو وہ نہیں کریں گے، باقی جو ہوگا ہماری طرف سے علمی جواب آنے چاہیے۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حضرت مولانا رضوی صاحب قبلہ مقصود سے سیدت کر رہا ہوں۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ قبلہ آج کل ایک بحث بہت چل پڑی ہے ہمارے اصل میں غالی اور مقصر کی، جی تو ہر زبان پہ یہ لفظ آتا ہے، اس کی مختصراً وہ ایک لائن کیا ہے جو کراس نہ کی جائے، وہی ملا جامی علیہ رحمت کا کوئی شعر ہے کہ جامی دری چمن دن از گفتگو ببند کہاں جا نوائے بلبل و سوتے زغن یکیس۔ ہر آدمی کی زبان پر یہ غالی اور مقصر، اور ہم کو دو فرقوں میں بانٹتے پھرتے ہیں۔ ہم مولا متقیان کو، ہم نے جب حضور کو خدا نہیں مانا، ہم نے حضور کو رحمت اللہ عالمین کا مقام کو پہچان تو سکتے ہی نہیں، ہم پہچانے وہ جو وہ استطاعت رکھتا ہو۔ غالب کا شعر ہے کہ جو کوئی آدمی جنت میں نقش نکال سکے وہ حضور کی تعریف کرے، تو ہم مولا متقیاں کو تو ان کا خادم سمجھتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے، ہم مولا کو اس سے اوپر نہیں سمجھتے ہیں، تو شرک بھی نہیں ہے، غلو کہاں سے آ گیا اور تکفیر کہاں سے آ گئی، مکفر کون ہو گیا، اس کے فائن لائن کیا ہے ان دونوں کے درمیان؟ مختصر بہت مہربانی۔ جی رسول خدا کے بھائی ہیں امیر المومنین، اور خود انہوں نے کہا کہ انی عبداللہ ہے و اخو رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں اور ان کے رسول کا بھائی ہوں، اللہ کے رسول کا بھائی ہوں اور اس کے رسول کا بھائی ہوں۔ دیکھیں غالی ہوں یا مقصر، یہ وہاں بھی مختلف اصطلاحات ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہے کہ یعنی ایک ائمہ علیہ السلام کے، ہمارے احادیث میں ملتا ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام کے مقام کو گھٹا دیتے ہیں
مبغض قالن بھی ہے، یا ائمہ کے شان کو گھٹانا جو ہے وہ ان کے اس کے مقام سے کم ماننا کہ ان کی معجزات کا، ان کے رتبے کا انکار کرنا مقصر انسان کو بنا دیتا ہے۔ اور غالی یہ کہ ان کو ربوبیت کا درجہ دینا یا خالقیت کا یا رازقیت کا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان کو کہہ لیجئے کہ صفات کا حامل سمجھنا، مظہر صفات الہیہ ہونا اور چیز ہے، اور رب کہنا یا خدا کہنا، اللہ کہنا، یہ غلط ہے۔ ربوبیت و الوہیت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد انبیاء علیہم السلام اور ائمہ علیہم السلام جو ہیں یہ ربوبیت و الوہیت نہیں رکھتے، یہ معصوم ہیں۔ ہم اپنے 14 معصومین علیہم السلام کے لیے ولایت کے قائل ہیں، ان کی عصمت کے قائل ہیں، ان کے علم لدنی ہونے کے قائل ہیں، لیکن ان کے اللہ ہونے کے یا رب ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے پاس کیونکہ اب ٹائم نہیں ہے، بالکل ہم آخری اس میں ہیں، ہمارے چند منٹ ہیں، اس کے بعد پھر یہ محرم الحرام کے اسپیشل پروگرام شروع ہو جائیں گے آج رات سے۔ کل جو ہے وہ 29 ہے ذی الحجہ کی، 29 تاریخ ہے، اور کل رات کو امکان نہیں ہے چاند کے نظر آنے کا، اس لیے جمعرات کو 30 ذی الحجہ ہوگی، بنابراین جمعے کی پہلی محرم ہوگی، تو کل رات نہیں لیکن جمعرات کی رات جو ہے وہ چاند رات ہے، مجالس شروع ہو جائیں گی پورے دنیا کے اندر، اور ایک دوبارہ غم جو ہے وہ اس کی غم کے مہینے کی آغاز ہے۔ ہمارا جو سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، محرم جو ہے وہ غم کا مہینہ، محرم و صفر دونوں مہینے غم کے مہینے ہیں، جس کے اندر سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا غم منایا جاتا ہے، اور یہ جو ہے شاعر اللہ کی دوبارہ احیاء شاعر اللہ، اس کو باقاعدہ ریوائیو کرنے کے لیے اس کے ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ان سے وابستہ کرتے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے ہماری عقیدے درست ہو جائیں، ہمارا عمل درست ہو، ہمارا اخلاق درست ہو۔ سید الشہداء کی وجہ سے ان کے شہداء کا، ان کے اصحاب کا، ان کے بیٹوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرتے ہیں، خاندان عصمت و تطہیر کی پروردہ بیویوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ 2 مہینے جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے تذکرے کا، ان کے ذکر کے مہینے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام ہوتا ہے، تفسیر قرآن ہوگی، احادیث بیان کی جائیں گی، جتنا ہو سکے گا وہ تعلیمات محمد و آل محمد کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ ان 2 مہینوں کے اندر جس حد تک ہو سکے لوگوں کو سید الشہداء کی ذات کا تعارف کروائیے تاکہ لوگ پہچانیں اور لوگوں کو پتہ چلے۔ آج سب جانتے ہیں لیکن جتنا زیادہ لوگ پہچانیں گے اتنا ہی زیادہ قریب آئیں گے امام حسین علیہ السلام سے، یہاں تک کہ اب تو وہ افراد جو امام حسین کو نہیں مانتے وہ بھی باقاعدہ کہنے لگے ہم مانتے ہیں، اور اب ہر آدمی امام حسین کی طرف ایک رجحان رکھتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کے اندر شیعوں میں سب سے بڑی جو اٹریکشن ہے وہ کربلا ہے، جو سب سے بڑی کشش ہے، جاذبیت ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے اور ان کی شہادت ہے اور ان کی ذکر ہے، جس کے لیے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اِنَّ فِي ذِكْرِ الْحُسَيْنِ لَحَرَارَةً لَن تَبْرَدَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ بے شک کہ ذکر حسین میں مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پائی جاتی ہے جو کبھی بھی سرد نہیں ہو سکتی، کبھی ٹھنڈی نہیں پڑ سکتی۔ تو اب یہ 2 مہینے آ رہے ہیں ذکر سید الشہداء کے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم پوری دنیا کو پہچنوائیں کہ کون ہے حسین ابن علی، کربلا کیا ہے اور عاشورہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے، اپنے بچے بچیوں سے، اپنے بزرگوں سے سب سے درخواست کروں گا کہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ سید الشہداء کی شخصیت سے متعلق پڑھیں، ہو سکے تو ہر روز زیارت عاشورہ پڑھیں، زیارت وارثہ، کوئی زیارت پڑھیں، اور جب بھی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہیں نماز کے بعد تو تصور کریں یہ نماز کے بعد ہی کیوں امام حسین کو سلام کرنا ضروری ہے، کیوں ہم نماز کے بعد ہی کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کہ ہر عبادت، ہر نماز کی بقا ہے، باقی ہے اگر آج کوئی عبادت بھی، اگر آج نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد، کوئی عبادت باقی ہے تو وہ کسی حسین ابن علی علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ تمام کی تمام تعلیمات ہم میں باقی ہیں۔
اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ تاریخ علماء کو انشاءاللہ محرم سفر کے بعد تفصیلی ہم دوبارہ جاری رکھیں گے۔ آخری 100 سال کے اندر تاریخ غیبت کبریٰ کے اندر ہمارے علماء کی تاریخ کو ہم پیش کریں گے آپ کے سامنے، اور بعد والے مراجعوں کے متعلق آج تک جو ہمارے مراجع ہیں جیسے آیت البہجت وغیرہ، ان سے متعلق ہم آپ کو اگلے 100 سال کی تاریخ، آخری 100 سال کی تاریخ محرم سفر کے بعد ربیع الاول میں جاری رکھیں گے۔ فروری 2013 سے انشاءاللہ پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ فروری کے پہلے منگل سے انشاءاللہ تعالی یہ بھی ہماری ایک بریک رہے گی محرم سفر کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔